Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے سورۃ الملک 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا تذکرہ کیا ہے۔ ملک کے معنی ہی آتے ہیں بادشاہت کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کا اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات کی ہر شے پر قادر ہے اور ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت اور بڑی بلند و برتر اس کی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام چیزوں کی بادشاہت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کا مقصد ایک بیان کرتے ہوئے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کس کی زندگی اچھی ہے، کس کا عمل اچھا ہے، کس کا کام اللہ کے مرضی کے مطابق ہے۔ یہ آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی اور موت رکھی ہے۔ زندگی اس لیے رکھی ہے تاکہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکو، اور موت اس لیے رکھی ہے کہ تم جو اللہ کی مرضی کے مطابق یا اللہ کی مرضی کے خلاف اگر تم اپنی زندگی گزارتے ہو، ان دونوں میں سے تم جس کو بھی اختیار کرتے ہو، موت کے بعد اس کا تمہیں بدلہ دیا جا سکے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے، دنیا کے اندر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ ہدایت کی بات کرتا ہے، جب اسے دین کی طرف بلاتا ہے، کوئی نیکی کی بات کرتا ہے، قرآن و احادیث کی بات کرتا ہے، سننے والا اکتا جاتا ہے، سننے والا تھک جاتا ہے، اس کو بیزارگی ہونے لگتی ہے، وہ سننا نہیں چاہتا۔ اگر اس کے سامنے ناچا جائے بہت غور سے دیکھتا ہے، ایسے ہی کچھ فحش چیزیں کہی جائیں تو وہ ان چیزوں کو بھی بہت غور سے سنتا ہے۔ یعنی غیر عبادت کی چیزیں بلکہ معصیت کی چیزیں، گناہ کی چیزوں کو وہ بہت غور سے دیکھتا اور سنتا ہے، اس میں اس کو بہت مزہ آتا ہے، بہت دل لگتا ہے۔ لیکن اگر ہدایت کی کوئی بات کرے تو بندہ سننا نہیں چاہتا، بیزار ہو جاتا ہے، بندہ اس پہ کان دھرنا نہیں چاہتا، اکتاہٹ ہونے لگتی ہے اس کو۔ کل قیامت میں جب جہنمی پکڑے جائیں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا، وقالو، اور وہ لوگ کہیں گے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم نے ہدایت کی بات سنی ہوتی، ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات سنی ہوتی اور ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم جہنم میں پڑے ہوئے اللہ کا عذاب نہیں جھیل رہے ہوتے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کہ اگر ہم نے سنا ہوتا نبیوں کی باتوں کو، اگر ہم نے ہدایت کی باتوں پر کان دھرے ہوتے اور یا ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا کہ دنیا میں 1-2-4 دن رہنا ہے پھر ہمیں چلے جانا ہے دنیا سے، اگر ہم نے عقل سے ذرا سی بھی یہ بات سوچ لی ہوتی، ما كنا في اصحاب السعیر، تو ہم جہنمیوں کے ساتھ آج جہنم میں پڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہدایت کی بات کی جائے، جب اللہ اس کے رسول کی بات کی جائے، جب قرآن و احادیث کی بات کی جائے تو بندے کو چاہیے کہ بہت غور سے سنے، کان لگا کر سنے، دھیان کے ساتھ سنے۔ آگے سورۃ القلم شروع ہو رہی ہے، قلم کا تذکرہ ہے اس کے اندر، بلکہ پہلا لفظ ہی قلم سے ہے۔ اس بنیاد پر شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام سورۃ القلم رکھا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ قسم ہے قلم کی، یعنی قلم تقدیر کی، وہ قلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کی تقدیر لکھتا ہے، اس کی قسم ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں۔ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے پریشان کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ایک کانفرنس کیا، آپس میں ایک میٹنگ کی، کنونشن کیا ان لوگوں نے، اور اس میں یہ ریزولوشن پاس ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور مجنون گھوشت کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں دیوانہ مشہور کر دیا جائے، پاگل مشہور کر دیا جائے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے سامنے ہدایت کی بات کریں تو یہ ماننے کو تیار ہی نہ ہو، یہ نہ مانے۔ اس لیے کہ جب لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ بندہ پاگل ہے تو پاگل کی بات کوئی بھی دھیان سے نہیں سنتا،
اور ایسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئی بات پیش کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے، تو اب اگر انہیں پاگل اور مجنون مشہور کر دو گے تو ایسی صورت میں لوگ ان کی بات میں دلچسپی نہیں لیں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسی بات سے تکلیف کا ہونا یہ فطری بات تھی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بے حد تکلیف ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، کہنے والوں کی زبان کون روکتا ہے، دنیا ہے، کہہ لینے دیجئے، ہم ان کی زبان تو ایسی پکڑیں گے آخرت میں کہ یہ بولنے کے لائق بھی نہیں ہوں گے، ان کی زبان پہ تو مہر لگا دیں گے۔ اور آپ یہ بات طے کر لیجئے، آپ اپنے اندر اس بات کو بٹھا لیجئے، یقین کر لیجئے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے پاگل اور مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے ایسا اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ختم ہونے والا بھی نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی نعمتوں سے نوازے گا جو ختم ہونے والی نعمت نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انعام کا اعلان کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو اخلاق کے بہت اعلیٰ لیول پر ہیں، ایسے اعلیٰ لیول پر ہیں جہاں پر انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کی فکر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ جو آپ کو پاگل کہنا چاہ رہے ہیں یہ ان کے زبان سے نکلی ہوئی دو باتیں ہیں جو 2-4 دن میں ختم ہو جانے والی ہے۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ پوری دنیا آپ کو خلق عظیم کے نام سے جانے گی اور جانتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دی گئی کہ آپ اللہ کے فضل سے نہ مجنون ہیں، آپ اللہ کے فضل سے نہ ہی پاگل اور دیوانے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور آپ جو لوگوں کو پیغام پہنچاتے ہیں اس پیغام کا آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اجر تیار کر رکھا ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور آپ کی صفات میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں، اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہیں۔ آپ سے اوپر اخلاق کے معاملے میں، حسن سلوک کے معاملے میں، صلہ رحمی کے معاملے میں، اچھائی کے معاملے میں آپ سے اوپر نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باغ والے کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ لوگ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہدایت کی باتیں نہیں مانتے ہیں، ہم نے ان کو آزمائش کے لیے ڈھیل دے رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی باتیں ہم نہیں سنتے ہیں اور ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس ساری چیزیں پہنچتی ہیں، ہم ہر چیز دیکھتے ہیں، ہم ہر چیز سنتے ہیں، لیکن ہم نے آزمائش کے لیے انہیں چھوڑ رکھا ہے، ہم نے آزمائش کے لیے انہیں چھوڑ رکھا ہے۔ اور ایک مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایسے ہی ہم نے ایک باغ والے کو باغ دے کر آزمائش سے گزارا تھا، اس کی آزمائش کی تھی، وہ لوگ فیل ہو گئے تو ہمارے گرفت آ گئی اور ہم نے پکڑ لیا، تو ایسے ہی ہم ان کو بھی پکڑیں گے۔ اور وہ باغ والے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی بڑا نیک آدمی تھا اور اس کا الحمدللہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ تھا پھلوں کا، اور اس کے باغ کے پھل توڑنے کا ایک خاص دن متعین تھا۔ اس دن میں جتنے بھی آس پاس کے غریب فقراء لوگ تھے انہیں معلوم تھا کہ فلاں دن باغ کے پھل توڑے جاتے ہیں، تو آس پاس کے سارے جو غریب اور فقراء تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، وہ اس کے باغ میں پہنچ جاتے تھے۔ وہ جب توڑتا تھا اور نیچے کپڑے بچھاتا تھا تاکہ پھل گرے تو اس کے اوپر گرے، تو جو پھل اس کپڑے کے اندر آ جائے وہ خود رکھ لیتا تھا، اور باقی جو بھی اس سے باہر ہو جائے وہ پورے کے پورے مسکینوں میں تقسیم کر دیتا تھا، تو ایک بڑا حصہ تقسیم ہو جاتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ نیچے اگر آپ کچھ لے کر ٹھہریں گے اور اس کے اندر وہ پھل اوپر سے گرایا جائے گا، توڑا جائے گا، تو بہت سارا نیچے گرے گا، تو ایک بڑا حصہ تقسیم ہو جاتا تھا۔ جب اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا تو ان کے جو بیٹے تھے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 بیٹے تھے، تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو توڑنا تو اسی دن ہے، لیکن ہمیں توڑنا صبح فجر سے پہلے ہے، یعنی اندھیرے ہی کے اندر ہم کیا کریں گے کہ پھل توڑ لیں گے، کیونکہ اگر اندھیرے میں نہ توڑے تو جس طرح ابو کے زمانے میں یہ مانگنے والے غریب اور مسکین لوگ آ جاتے تھے، اسی طرح لوگ آ جائیں گے اور ہمیں اسی طریقے سے تقسیم کرنا پڑے گا، اور ہم 3 آدمی آپس میں ہی ہیں، اگر آدھا سے زیادہ انہی میں بانٹ دیا تو ہمیں کیا بچے گا۔ تو آپس میں ان لوگوں نے مشورہ کر لیا، پھر صبح صبح اٹھے، اسے جگایا، اسے اٹھایا اور دھیرے دھیرے تیز تیز قدموں کے ساتھ یہ باغ کی طرف آئے، اس لیے تاکہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم توڑ کر فارغ ہو جائیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں دیتے تھے اور آج اس نے دینے سے
انکار کر دیا تھا، ان کے دلوں کے اندر کھوٹ پیدا ہو گیا تھا، ان کی نیتیں خراب ہو گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب آیا اور پورے باغ پر پھر گیا، یعنی پورا باغ جل کر خاکستر ہو گئے، راکھ راکھ ہو گئے۔ یہ جب اندھیرے میں آئے اپنے باغ کے پاس تو جیسے ہی پہنچے تو ان کو لگا کہ شاید نہیں ہم غلط جگہ پر آ گئے ہیں، اس لیے کہ ہمارا تو پورا باغ تھا، یہاں تو باغ نہیں ہے، ہر طرف راکھ پھیلی ہوئی ہے، تو ہم ایسا لگتا ہے کہ غلط جگہ پر آ گئے۔ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ ہم راستہ بھول کر دوسری جگہ پر آ گئے، لہذا چلو اپنے باغ کی طرف۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، ہم نے راستہ نہیں بھولا ہے، ہم صحیح جگہ پر آئے ہیں، لیکن چونکہ ہماری نیتوں کے اندر فتور پیدا ہو گیا تھا، نیتوں میں بدنیتی آ گئی تھی، اس بنیاد پر شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے ہمیں آ گھیرا ہے اور پورا کا پورا باغ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جن کو ہم نے آج ڈھیل دے رکھی ہے، اولادیں دے رکھی ہیں، مال و دولت دے رکھی ہے، ہم نے سرداری دے رکھی ہے، طاقت دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے، زندگی دے رکھی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے ان کے آزمائش کے لیے دے رکھی ہے۔ اگر انہوں نے مانا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانا تو ہم ان کی گرفت کریں گے اور بہت سخت گرفت کریں گے۔ آگے سورۃ الحاقہ شروع ہو رہی ہے۔ حاقہ کے معنی آتے ہیں قیامت کے، اور اس سورت کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے، اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ حاقہ رکھا ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کہ ہونے والی چیز تمہیں کیا معلوم کہ ہونے والی چیز کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قیامت جو آنے والی ہے، جو وقوع پذیر ہونے والی ہے، وہ ہر حال میں ہو کر رہے گی، انسان چاہے مانے یا چاہے نہ مانے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت آئے گی تو قیامت کی ہولناکی آپ پہلے سن چکے ہیں۔ آگے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے بعد انسانوں کو دو حصے میں تقسیم کر دے گا۔ ایک حصہ وہ ہوگا جو اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہوگا، اور ایک حصہ وہ ہوگا جو اللہ کے عذاب میں پکڑا جائے گا، اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، کہ کل قیامت آنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو نام اعمال دیا جائے گا تو جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ مفسرین کرام نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ جس طرح سے تیز ہوا چلتی ہے اور پتے یوں ٹوٹ کر گر رہے ہوتے ہیں، انسان پکڑنا چاہے تو پکڑ نہیں سکتا، تو ایسے ہی قیامت کے دن ایک ہوا چلے گی، یعنی میدان محشر میں ایک ہوا چلے گی اور لوگوں کے اعمال نامے ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے، اور انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ اس میں سے میرا نام اعمال کون ہے۔ تو اب جس کا نام اعمال اڑتا ہوا اس کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی دائیں ہاتھ میں آ گیا، وہ خوشی کے مارے کہے گا ہاں وہ مقرؤ کتابیہ، یہ لو میرا نام اعمال پڑھو، میں تو پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، لہٰذا میں نے اچھا عمل کیا اور میرے رب نے اس کا بہترین بدلہ دیا۔ خوشی کے مارے پھولے نہیں سمائے گا۔ لیکن جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں ملا، یہ کہے گا کاش کہ فیصلہ ہو گیا ہوتا، میرا نام اعمال مجھے ملا ہی نہ ہوتا، میں نے کبھی اپنے نام اعمال دیکھا ہی نہ ہوتا۔ یہ بائیں ہاتھ میں کیسے آئے گا، اس کے بارے میں بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جو انسان ڈرے گا کہ کہیں بائیں ہاتھ میں میرے ہاتھ میں نہ آ جائے، اور وہ گنہگار بھی ہوگا، اللہ کا نافرمان بھی ہوگا، تو آدمی جب سامنے سے کچھ نہیں لینا چاہتا ہے تو پیچھے ہاتھ ایسا کر لیتا ہے، تو وہ جو ہاتھ پیچھے کیے ہوا ہوگا تو وہ نام اعمال اڑتا ہوا اس کے بائیں ہاتھ میں پیچھے آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نام اعمال ہمیں آخرت کے اندر دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اور کفار مکہ کو بتانے کے لیے اور پوری دنیا والوں کو بتانے کے لیے ایک بات کہی گئی ہے کہ یہ لوگ چونکہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اپنی طرف سے لے کر آ جاتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ لو تقول علینا بعض الاقاویل، کہ آپ کہیے کہ میرا رب یہ کہتا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر منسوب کر دیں کہ یہ اللہ نے کہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے والے کو جو جھوٹی بات کہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیر دے کہ اللہ ایسا کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے والے کو پکڑ لیتے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس آیت سے اور اللہ تعالیٰ اس آیت سے یہ بتانا چاہتا ہے
کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میں غلط بات منسوب کر رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا جو قاعدہ ہے، جو رول ہے، اس رول سے میں بھی الگ نہیں ہوتا، میں بھی پکڑا جاتا۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری پکڑ نہیں کرتا بلکہ مجھ پہ انعام کرتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی بات کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کے لیے کہتا ہے۔ آگے سورۃ المعارج شروع ہو رہی ہے۔ معارج کے معنی آتے ہیں چڑھنے کے، اور تیسری آیت کے اندر یہ لفظ آیا ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ تو اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ المعارج ہے کہ یہ لوگ، بعض پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ بھئی بہت قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، بہت قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، کب ہے قیامت؟ یہاں پر رک کر میں پہلے ایک بات بتا دوں کہ یہ چونکہ 29واں پارہ چل رہا ہے اور پھر آگے 30واں پارہ ہے، اس میں زیادہ تر جو باتیں ہیں اخیر کے پاروں میں 28 میں 29 میں 30 میں زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ قیامت سے متعلق ہے، اللہ کے عذاب سے متعلق ہے، جہنم سے متعلق ہے، جنت سے متعلق ہے، نافرمانوں کی پکڑ سے متعلق ہے، موت سے متعلق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور نہ ماننے سے متعلق ہے، ماننے والوں کے انعام اور نہ ماننے والوں کے لیے سزا سے متعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر صورتیں وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تو چونکہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، اس بنیاد پر اس کے اندر حکم کم ہے، یعنی مسائل کم ہیں، احکام کم ہیں، اور ڈرانا زیادہ ہے، تحذیر زیادہ ہے، تبشیر زیادہ ہے، ڈرانا زیادہ ہے اور خوشخبری دینا زیادہ ہے کہ جو مانے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انعام ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہے اور وہ پکڑا جائے گا۔ اور پکڑے جانے کی 2-3 شکل ہے، یا تو دنیا کی زندگی میں پکڑا جائے، موت کے بعد قیامت سے پہلے پکڑا جائے، یا پھر قیامت آ جائے اور اس وقت انسان سخت عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ معارج کے اندر قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، کہ جس دن جو آسمان ہے یہ تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، بالکل دھواں ایسا ہوگا کہ دکھے گا نہیں، بالکل ایسا لگے گا کہ بالکل لال لال ہو رہا ہے۔ اور وتکون الجبال کالعہن، اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ روئیوں کے گالوں کی طرح ادھر سے ادھر پھیل رہے ہوں گے، اڑے جا رہے ہوں گے، ٹوٹ رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے، ٹکڑے میں تقسیم ہو رہے ہوں گے۔ یہ ہولناکی ہوگی، انسان کی صورتحال ایسی ہوگی کہ انسان خود اپنے آپے میں نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے ہولناکی کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے اور ایسے ہولناکی سے، ایسی پریشانی سے، ایسے عذاب سے وہی لوگ بچیں گے جو لوگ کون ہوں گے؟ الا المصلین، جو نماز پڑھنے والے ہوں گے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر مداومت برتنے والے ہیں، نمازوں پر پابندی کرنے والے ہیں، ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسے موقع پر بھی عذاب سے بچے ہوئے ہوں گے۔ اور باقی جو مجرمین ہیں یہ جب اس دن پکڑے جائیں گے تو ان کی تو خواہش یہ ہوگی کہ ہماری اولاد، ہمارا پورا خاندان اور دنیا کی ساری چیز لے کر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے عذاب سے بچا دے ہمیں، اور یہ ساری چیزیں ہم سے بدلے میں لے لے جرمانے کے طور پر، تو یہ سب لوگ یہ سب چیز دینے کو راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کسی چیز کو قبول نہیں کرے گا، جو جیسا عمل کر کے گیا ہوگا اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ آگے سورۃ النوح ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہے، اور دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے، اس کا تذکرہ آپ پہلے ہی سن چکے ہیں۔ اس کے آگے سورۃ الجن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تھے اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو حضور کا دل بڑا ٹوٹا ہوا تھا کہ میں وہاں گیا اور لوگوں نے بدماشیاں بھی کی اور کسی نے اللہ کا حکم نہیں مانا، ہدایت تسلیم نہیں کی۔ حضور کو لوگ ستاتے تھے، اس سے تکلیف کم ہوتی تھی، لیکن جب ہدایت نہیں مانتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے تو حضور کو زیادہ تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ حضور تو امت کے لیے بڑے شفیق اور بڑے رحیم ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تکلیف ہوتی تھی کہ یہ جو نہیں مان رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس جب تشریف لائے تو مقام نخلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور اس وقت آپ قرآن کریم زور زور سے پڑھ رہے تھے، انہیں تلاوت فرما رہے تھے نماز میں۔ ادھر سے جناتوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی۔ ہم نے پہلے آپ کو بتایا ہے
کہ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کا آسمان پر جانا بند کر دیا۔ اب جب بند کر دیا تو یہ لوگ پوری دنیا میں پھرنے لگے کہ آخر کیا وجہ ہے، ہمیں کیوں اب آسمانوں پہ نہیں جانے دیا جاتا ہے، اب کیوں ہم عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ایسی سیکورٹی کیوں لگا دی گئی ہے کہ ہم اس سے گزر نہیں پاتے اب۔ تو یہ لوگ گھوم رہے تھے، تو اس میں سے ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی مقام نخلا سے، جو خانہ کعبہ سے بہت دور بھی نہیں ہے، بس ذرا سے 2 3 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر سمجھیں، 10 کلومیٹر اندر ہی ہے۔ تو وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو جناتوں کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، اور گزرتے ہوئے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تو یہ لوگ سب کے سب قرآن پر ایمان لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اوحیہ میرے پاس وہی بھیجی گئی ہے کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کریم کو سنا، فقالوا تو ان لوگوں نے کہا ان سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لے آئے، اور پھر وہ اپنے قوم کے پاس جا کر انہیں تبلیغ بھی کی۔ جہاں پر ان جناتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا تھا، آج کے وقت میں مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں آپ لوگ اگر گئے ہوں گے تو جانتے ہوں گے، اور گئے اگر نہیں بھی جانتے ہیں، اور جو جانے والے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے تو وہاں ضرور جائیے۔ تو وہ اس جگہ پہ آج کے وقت میں مسجد جن بنی ہوئی ہے، بہت زیادہ دوری پر نہیں ہے۔ آپ خانہ کعبہ سے جب نکلیں گے تو نکل کے جب شارع خلیل ابراہیم کی طرف جب آتے ہیں، شارع خلیل کی طرف، تو وہاں سے دائیں طرف پڑتا ہے، نہیں بائیں طرف پڑتا ہے، تو وہاں الحمدللہ جانے کا اتفاق ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، اور فجر کی نماز بھی ہم نے ادا کی۔ تو وہاں پر آج کے وقت میں مسجد جن بنی ہوئی ہے۔ الحمدللہ میں نے وہاں پر مسجد جن کی تصویر وغیرہ بھی لی تھی، ویڈیو بھی بنائی تھی، تو انشاءاللہ کل میں یا رات میں کسی وقت وہ مسجد جن کی جو ویڈیو ہے، بہت مختصر 2-3 منٹ کی ہے، وہ انشاءاللہ میں ڈال دوں گا تاکہ آپ لوگ بھی اس مسجد کی زیارت کر سکیں۔ آگے سورۃ المزمل شروع ہو رہی ہے۔ مزمل کے معنی آتے ہیں چادر کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاڑا ہونے لگا تھا، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر جب نبوت کا بار گرا ڈالا گیا، نبوت کا بوجھ ڈالا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھے۔ ظاہر بات ہے کہ فطری بات تھی یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور اپنی اہلیہ شریک حیات اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، زملونی زملونی، کہ میری شریک حیات مجھے چادر اڑا دو، مجھے ڈر سا ہو رہا ہے۔ تو وہ چادر اڑا دی۔ اڑانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں بیٹھی، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صورتحال بتائی، اور بتانے کے بعد پھر انہوں نے جو الفاظ آپ سے کہے وہ آپ نے سنے ہوں گے کہ نہیں آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ انک تحمل الکل، کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، آپ ناداروں کو عطا کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، بالکل نہ گھبرائیں۔ اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر، اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر تہجد کی نماز فرض قرار دیا تھا۔ جب یہ 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا۔ اس کے آگے سورۃ المدثر ہے، اور مدثر کے معنی بھی چادر ہی کے ہیں۔ اس کے اندر بھی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر، او چادر والے کہہ کر پکارا ہے۔ اوپر کی صورت میں یا ایھا المزمل، او چادر والے کہہ کر پکارا ہے۔ اس بنیاد پر اس صورت کا نام سورۃ المدثر ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، او چادر میں لپٹنے والے محبوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخاطب کرنے کا جو انداز ہے وہ عجیب ہے، کتنی محبت سے، کتنی شفقت سے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کرتا ہے۔ یا ایھا المدثر، او میرے محبوب، او چادر میں لپٹنے والے، اٹھیے، قم فانذر، اٹھیے۔ اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا منصب اب یہ نہیں ہے کہ آپ چادر میں لپٹ کے گھر میں رہیں، بلکہ آپ کے کندھے پر جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، پوری دنیا والوں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، پوری دنیا والے کے سامنے اللہ کا پیغام رکھیے۔
ربک فکبر، پوری دنیا والوں کے سامنے اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے کہ آپ کا رب بڑا ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے کہ پاکیزگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ والرجز فہجر، اور بتوں سے دور رہیے، بتوں کی گندگی سے دور رہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کفار کی آزمائش کے لیے ایک بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہ ماننے والوں کے لیے جہنم تو ہے ہی، لیکن جہنم کے دروازے پر جو نگراں ہیں، ہم نے وہ نگراں کی جو تعداد رکھی ہے، جو سیکورٹی رکھی ہے، وہ 19 فرشتوں کو ہم نے لگایا ہے وہاں پر۔ اور یہ 19 کی تعداد اس لیے نہیں ہے کہ 19 ہی رہنی چاہیے، نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تعداد رکھی ہے وہاں پر تاکہ یہ کافر لوگ سنیں تو یہ کہیں کہ بھائی یہ 19 ہی کیوں رکھا، 20 رکھ لیتے تھے، 20 کیوں رکھا، 50 رکھ لیتے تھے۔ اس لیے کہ جب انسان کسی چیز میں نقص نکالنا چاہتا ہے تو اس کو ہر حال میں نقص مل جاتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایک شوشہ نکال ہی لیتا ہے، اور ماننے والے لوگوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ جو کہا جاتا ہے اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی تو کفار نے واقعی ایسا کیا بھی کہ ایک کافر آپس میں بات کرتے ہوئے دوسرے سے کہنے لگا اچھا 19 ہے تو 17 سے تو میں نمٹ لوں گا، باقی کو تم دیکھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس سے نمٹ لینے کی بات کر رہے ہو، یہ ہمارے فرشتے ہیں، اور یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ وہی فرشتے ہیں جن کی طاقتیں ایسی ہیں کہ تم چاہو نہ چاہو، اگر چاہے تو تمہارے جسم سے روح کھینچ کر لے کر چلے جائیں اور تم کچھ بھی نہ کر سکو، بلکہ پورے سارے کے سارے لوگ مل کر بھی کچھ نہ کر سکو۔ اور جب تم کل پکڑے جاؤ گے تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خود پوچھے گا، یا فرشتے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا۔ ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مسکینوں کو دیتے ہوئے میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا، اس لیے ہم جہنم میں پکڑے گئے۔ اور ایسے ہی دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے جہاں اللہ اور رسول کا مذاق اڑایا جائے یا جہاں نافرمانیاں ہو، ایسی مجلسوں میں شریک ہونے میں ہمیں مزہ آتا تھا۔ آگے سورۃ القیامت ہے، اور اس کے اندر بھی چونکہ قیامت ہی کا تذکرہ ہے، میں نے کہا ہے کہ چونکہ پورے اخیر میں زیادہ تر جو صورتیں ہیں اس کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے، اس کی ہولناکی کا تذکرہ ہے، جہنم وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر قیامت کی قسم کھاتا ہے، نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہے۔ انسان جب کوئی کام کرتا ہے اور اچھا کام کرے اور اندر سے اس کو پراؤڈ فیل ہو، اس کو اچھا محسوس ہو، خوشی محسوس ہو کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، جیسے کوئی بندہ گر رہا ہے اور آپ نے اس کو کھڑا کر دیا، آپ نے اس کی مدد کر دی، تو آپ کو اندر سے پراؤڈ فیل ہوتا کہ آپ نے ٹھیک کیا۔ کسی کا 2000 روپے گرا تھا اور آپ نے اٹھایا اور کہا بھائی یہ بھائی تمہارے پیسے تم لے لو، تو آپ کو اندر سے پراؤڈ فیل ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا۔ یہ نفس لوامہ کا کام ہے کہ جب بندہ کوئی اچھا کام کرے تو اندر سے اس کو خوشی فیل کراتا ہے، اور جب بندہ کوئی برا کام کر لے، کوئی غلط کام کر لے، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے انسان کے اندر کی چیز، اندر سے ایک ضمیر اسے آواز دے رہی ہوتی ہے کہ تو نے غلط کیا ہے۔ اگر ضمیر زندہ ہے تو کہ تو نے غلط کیا ہے، تو یہ جو اندر سے اسے ملامت کر رہا ہے کہ تو نے غلط کیا ہے، تو یہ نفس لوامہ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفس کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قیامت تو ہونی ہے اور انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ مر کر مٹی ہو جائے گا اور ہم اس کو درست کرنے والے نہیں ہیں، اور ہم اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں گے، یہ اس کی بھول ہے۔ بلا قادرین علی نسویہ بنانا، کیوں نہیں، پورے جسم کی تو بہت دور کی بات ہے، تو موٹی موٹی چیزیں ہیں، یہ جو انگلی کے پوروے ہیں ہم چاہیں تو اس کو بھی درست کر سکتے ہیں۔ بلا قادرین علی نسویہ بنانا، یقیناً ضرور بھی ضرور، کیوں نہیں، ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس کے انگلیوں کے پورووں کو بھی درست کر دے، برابر کر دے۔ انگلی کے پورووں کا تذکرہ خاص طور سے اس لیے کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی تب تک کسی بھی آدمی کے فنگر پرنٹس دوسرے سے نہیں ملتے، اور جب تک دنیا رہے گی تب تک کسی کے فنگر پرنٹس کسی سے ملنے والے نہیں ہیں۔ آپ سوچئے ایک مرتبہ کہ انسان کے جسم ایک طرح ہے، آپ دنیا کی کوئی بھی فیکٹری اٹھا لیجئے، وہاں سے بننے والا پروڈکٹ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ معمولی اتنی سی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اپنا فضل کیا ہے، اپنی قدرت کا ایسا کمال رکھا ہے کہ معمولی سی اتنی سی جگہ پوری دنیا میں کوئی کسی سے میچ نہیں کرتی، کسی کا کسی سے نہیں ملتا۔
یہ ساری کی ساری انگلیاں ایک دوسرے سے لوگوں کی برابر ہے، اس کے فنگر پرنٹس کسی کا کسی سے نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اگر چاہیں تو یہ فنگر پرنٹس بھی ایک دوسرے کے برابر کر دیں، ہم نے نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے آج سائنس نے آ کر، ٹیکنالوجی نے آ کر آج اس بات کو بتایا ہے کہ یہ انگلیوں کے نشانات پوری دنیا میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے سچے ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کریم نے آج سے 1450 سال پہلے ہی اس بات کو کلیئر کر دیا کہ انسانوں کے انگلیوں کے پرنٹس ایک دوسرے سے برابر نہیں ہیں۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، جب قرآن کریم حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ یاد کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا کام جلدی جلدی پڑھنا نہیں ہے، حضرت جبریل پڑھائیں آپ پڑھ لیا کریں، بس ہمارا کام ہے اسے محفوظ رکھنا، آپ کے دل میں جما دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، کہ آپ اپنی زبان کو قرآن کریم کو لینے کے لیے جلدی جلدی حرکت نہ دیں، ہمارے ذمے ہے اس کا پڑھا دینا اور اس کا جمع کر کے رکھنا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ دہر شروع کیا ہے اور اس کے اندر انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے۔ دہر کے معنی آتے ہیں زمانے کے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسانوں کے اوپر تو ایسا زمانہ بھی گزرا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب وہ قابل ذکر کوئی چیز تھا ہی نہیں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اب سوچیں کہ ہر انسان جو آج چلتا پھرتا جیتا جاگتا ایک وجود رکھتا ہے، اگر وہ 30 سال کا ہے تو 30 سال سے پہلے وہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ 50 سال کا ہے تو 60 سال پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں کے اوپر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے اپنے فضل و کرم سے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، لیکن ہم نے اپنے فضل و کرم سے اس کو ایک نطفے سے زندگی دے کر دنیا کے اندر وجود بخشا، نبتلیہ تاکہ ہم اس کو آزمائیں، وجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے اندھا بہرا گونگا سب کچھ بنا سکتے تھے، مگر ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اس لیے بنایا تاکہ ہم اسے آزمائیں، نبتلی، تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہماری زندگی ہے وہ آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے۔ اگر ہم نے اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو ہماری زندگی کامیاب ہے، اور اگر ہم نے اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المرسلات کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ المرسلات، مرسلات کے معنی ہی آتے ہیں ہواؤں کا چلنا، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کی قسم کھائی ہے، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے اور مختلف طریقے سے کھائی ہے، کہ جو عام کامن ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے کہ ان ہواؤں کی قسم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے آندھیوں کی کہ آندھیوں کی قسم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پانی کے ساتھ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں اور ایسی زمین پہ برساتے ہیں جہاں پہ خشکی ہے، بنجر ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے ان فرشتوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام اور نعمتیں اور بیماریاں لے کر لاتے ہیں لوگوں میں دنیا میں، جس کا جو حق ہے اسے دے دیتے، جس کے لیے جو تقدیر لکھی ہوئی وہ اس کو ادا کر دیتے ہیں۔ ان ساری قسموں کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات کی ہے کہ قیامت کا وقوع لازم ہے۔ جس طرح سے یہ ساری چیزیں زندگی کے لیے جس طریقے سے ہوا لازم ہے کہ بغیر ہوا کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے ہی انسانی زندگی کے بعد ہم نے قیامت اور حساب و کتاب کو لازم رکھا ہے کہ انسان اس کے بغیر بچ نہیں سکتا۔ آگے کہا کہ ہاں بچنے کا ایک طریقہ ہے ان المتقین فی ظلال وعیون، لیکن ہاں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں وہ اس ہولناکی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ لمبے لمبے سایوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور چشمے جاری ہوں گے اور نہریں جاری ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام دیا جا رہا ہوگا، اور یہ بندے اسے حاصل کر رہے ہوں گے۔ اس لیے اے طالب خیر آگے بڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنی آغوش میں لینے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ ہم گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کے مستحق ہونے والے کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی سے سرفراز فرمائے۔
Subscribe to Shakir Abidi Official.